الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ریاء السماع کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ ریاء یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا، سماع یعنی اس لیے کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے۔ یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں، ان کی وجہ سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے، اور یہ شخص مستحق عذاب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کالذی ينفق مالہ رئاء للناس۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر باطل نہ کرو، اور اس شخص کی طرح جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ اور ارشاد ہوا، ریا ایک طرح کا شرک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو جیسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ریا نہ کرے، کہ ریا ایک قسم کا شرک ہے۔ اور فرماتا ہے، فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون الذین ھم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غفلت کرتے ہیں، جو ریا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے۔ اور فرماتا ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین علی اللہ الدین الخالص۔ اللہ کی عبادت اس طرح کر کے دین کو اس کے لیے خالص کر، آگاہ ہو جاؤ کہ دین خالص اللہ کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کی طرف نظر نہیں فرماتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کی طرف نظر فرماتا ہے۔ اور فرمایا، جو سنانے کے لیے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سنائے گا، یعنی اس کی سزا دے گا، اور جو ریا کرے گا اللہ تعالیٰ اس ریا کی سزا دے گا۔ اور فرمایا، ریا کا ادنا مرتبہ بھی شرک ہے، اور تمام بندوں میں خدا کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے جو پرہیزگار ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، اور وہ غائب ہوں تو انہیں کوئی تلاش نہ کرے، اور گواہی دے تو پہچانے نہ جائیں۔ وہ لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں۔ حضرت شداد ابن اویس کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ جس نے ریا کے ساتھ نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے ریا کے ساتھ روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے ریا کے ساتھ صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی امت پر شرک اور شہود خفیہ کا اندیشہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ فرمایا، ہاں، مگر وہ لوگ آفتاب و مہتاب اور پتھر اور بت کو نہیں پوجیں گے، بلکہ اپنے اعمال میں ریا کریں گے، اور شہود خفیہ یہ کہ صبح کے وقت روزہ رکھیں گے، پھر کسی خواہش سے روزہ توڑ دیں گے۔ اور فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن ایک شخص کا فیصلہ ہوگا جو شہید ہوا ہے، وہ حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دریافت کرے گا، وہ نعمتوں کو پہچانے گا یعنی اقرار کرے گا، اور ارشاد فرمائے گا کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں تو نے کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے قتال کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ تو کہا گیا، پھر حکم ہوگا، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اور ایک وہ شخص جس نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن پڑھا، وہ حاضر کیا جائے گا، اس سے نعمتوں کو دریافت کرے گا، وہ نعمتوں کو پہچانے گا، فرمائے گا، ان نعمتوں کے مقابلے میں تو نے کیا عمل کیا ہے؟ کہے گا، میں نے تیرے لیے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا۔
فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے پڑھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے۔ تو یہ معنی ہے ریا اور سما کا جو آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریا اور سما کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ہمیں ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے ایسے کاموں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔